اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام فرینڈس اور ویورز۔ آئی ایم ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ڈاکٹر ثانیہ شبیر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ہومیوپیتھک کی بہت ہی افیکٹو میڈیسن جو کہ مائیگرین کے ایشو میں ورک کرتی ہیں، بہت اچھا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ مائیگرین ہے کیا؟ مائیگرین آدھے سر کا درد، کافی لوگ اس کو آدھے سر کے درد کے نام سے جانتے ہیں، کافی مائیگرین کے نام سے جانتے ہیں، کافی درد شقیقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ درد زیادہ تر جو پایا جاتا ہے اس میں فیمیل کیسز میں دیکھا گیا ہے، یعنی کہ جینٹس میں یہ درد کی اتنی شکایت نہیں ہے جتنی کہ فیمیل کیسز میں پائی گئی ہے۔ تو آج میں اسی کے بارے میں آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ تقریباً ہر 10 میں سے 7 عورتوں کو درد شقیقہ، مائیگرین، یہ بیماری ایسی ہے جس میں آدھا سر کا درد ہوتا ہے، خاص طور پر جب پیشنٹ صبح میں سو کر اٹھتے ہیں تو آدھے سر کے میں اتنا شدید پین ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ ایکٹیو فیل نہیں کر پاتا ہے خود کو۔ اس میں آدھے سر کے درد کے ساتھ ساتھ اسے وامٹ، الٹی وغیرہ کی کیفیت فیل ہوتی ہے، جس میں الٹی کرنے کے بعد اس کو ریلیکسیشن بھی ملتی ہے تیز دھوپ میں جانے کی وجہ سے۔ بعض لوگ تیز دھوپ میں چلتے ہیں تو اس میں بھی ان کو مائیگرین کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے پیشنٹس میں ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کا یوز کرواتے ہیں۔ 10 12 سال سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، جنہیں وقتی طور پر ٹریٹمنٹ دینے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے ریلیف ملتا ہے، اس کے بعد سے وہ پھر سے مسئلہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک میں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی میڈیسن ہے جس کے ریگولر یوز سے الحمدللہ اس کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ریگولر لیا جائے اور جس طرح ڈاکٹر کنسلٹ کرتے ہیں پیشنٹ کو اسی طرح سے اس کو یوز کرنی چاہیے، تو انشاءاللہ اس سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں نیند کا پورا نہ ہونا، یعنی کہ بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند ٹھیک طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی ہے، مائیں ہیں خاص طور پہ، جیسے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ جاگ رہی ہیں، گھر کے 100 کام ہوتے ہیں، مطلب اپنی نیند کو پراپر ٹائم نہیں دے پاتی، تو صبح بھی جلدی اٹھنا ہوتا ہے اسکول بھیجنے کے لیے۔ ایسی صورتحال میں پھر ظاہری بات ہے فیمیل میں خاص طور پہ نیند کا پورا نہ ہونا، اور اسی وجہ سے یہ کیس فیمیل میں زیادہ دیکھنے کو آتے ہیں۔ تو پراپر ڈائٹ نہ لے پانا، مطلب کہ کھانا اپنے ٹائم پر نہ لے پانا، بچوں کو لنچ بنا دیتے ہیں، ہسبینڈ کو دے دیتے ہیں، سب ہو جاتا ہے، لیکن اپنے لیے ایک پراپر ٹائم نہیں نکل پاتا ناشتے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں بھی پھر کیا ہوتا ہے کہ فیمیل کے اندر یہ مائیگرین پرابلم سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ڈپریشن بہت زیادہ لیتی ہیں فیمیل، سوچتی بہت ہے ہر معاملے کو لے کے، اس وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے فیمیل کے اندر زیادہ۔ تو بعض فیمیل کے اندر ایسی کنڈیشن ہے کہ فار ایگزامپل جیسے پیریڈ سٹارٹ ہونے والے اس وقت بھی مائیگرین ایشو ہو جاتا ہے، بعض صورتوں میں پیریڈ لاسٹ پر ہے اس کے بعد بھی یہ مائیگرین ایشو بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ زیادہ تر دیکھا جائے تو یہ فیمیل میں زیادہ کیس ملتے ہیں۔ جو لوگ سالوں سے اس کنڈیشن میں مبتلا ہیں ان کو بھی ہمیں ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے ان کی ساری ہسٹری کو دیکھنا پڑتا ہے، ان کے تمام یعنی کہ لائف سٹائل کو دیکھنا پڑتا ہے، تو جب جا کے ہم اس کے مطابق ان پیشنٹس کے لیے میڈیسن کو سلیکٹ کر پاتے ہیں۔ کیونکہ بعض پیشنٹ ایسے ہیں جن کے اندر یعنی کہ ریگولر یہ پین نہیں ہو رہی ہے، کسی پیشنٹ کو 15 دن میں صرف ایک بار ہوتا ہے پین، کسی پیشنٹ کو پورے مہینے میں ایک بار ہوتا ہے، کسی کو ریگولر بھی ہوتا ہے۔ ہر مریض کی ایک اپنی سمٹمز ہوتی ہیں، اپنی علامات کے مطابق، یعنی کہ اپنی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے نا، تو اس کے مطابق ہمیں اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو دوستوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس کنڈیشن میں اور کس وقت کے ٹائم میں یہ بیماری لاحق جس کو ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ہماری میڈیسن چینج ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو آج میں سارا آپ کو اس کے مطابق میڈیسن بتاؤں گی، کنڈیشن کے طور پر جس طرح جس کی جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق اسے کون سی میڈیسن یوز کرنی چاہیے، تو اسی بارے میں آپ کو مکمل بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ہم ایسے معاملات میں پیشنٹ کی تمام تر سٹوری کو کنسیڈر کرتے ہیں، جب جا کے ہمیں اس کا بایو ڈاٹا معلوم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ کو کون سی میڈیسن زیادہ افیکٹو رہے گی اور کون سی نہیں۔
तो उसमें फिर हमें पेशेंट के सिम्टम्स के मुताबिक, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग तमाम तर मेडिसिन का ड्यूरेशन भी देखना पड़ता है कि किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन कितने अरसे तक यूज करवानी है। होम्योपैथिक माइग्रेन के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव है। तो ज्यादा सोचने की वजह से भी जो लोग इस कंडीशन में मतलब के माइग्रेन के शिकार हो जाते हैं, उसमें भी ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि अपनी प्रॉपर डाइट लें, नींद को पूरा करें, इससे भी आपका ये आधा मसला हल हो जाता है। जब हम नाश्ता टाइम पर लेंगे, अपना खाना प्रॉपर टाइम पे ले रहे हैं और नींद को अपना टाइम दे रहे हैं, कम से कम 7 घंटे की नींद पूरी कोशिश करें कि 7 घंटे की नींद आप ले सकें, तो इंशाल्लाह आपको ये माइग्रेन का इशू बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। मेडिसिन से अलावा भी अगर आप अकॉर्डिंग टू अपने यानी कि अपनी रूटीन को ठीक करते हैं, तो नाश्ता प्रॉपर ले रहे हैं, टाइम पर ले रहे हैं, नींद पूरी ले रहे हैं, तो ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें, सिट्रिक एसिड वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें, खट्टी चीज़ें यानी कि जो होती हैं, उनसे भी माइग्रेन का इशू ज़्यादा बन जाता है। तो जो ज़्यादा चाय पीते हैं उन्हें गैस का प्रॉब्लम होता है। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट हैं जिनके मैदे में जलन गैस रहती है, उनको भी ये माइग्रेन प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए मेरा बताने का हर चीज़ का मकसद है कि आप खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेते जब तक कि आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट ना कर लें, क्योंकि हर मरीज की सिम्टम्स, हर मरीज की एक डिजीज अलग होती है और हर मरीज की सिचुएशन अलग होती है। तो ज़्यादातर जो इस केस में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो है रिस्वेरिसन। तो ज़्यादातर इसमें हम जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं रिस्वेसिकॉलर 30 है। ये आप 3 टाइम डेली 3 ड्रॉप्स ले सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए। तो जो इसके अलावा एक सीपिया मेडिसिन 200 हमारी है, वो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर तो सीधे हिस्से में दर्द है आपके, तो उसमें सिंगोनेरिया 1 mg की पोटेंसी में आप हफ्ते में 1 बार यूज कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपकी लेफ्ट साइड पर पेन है, तो उसमें आप स्पाइजिलिया 1 mg की ताकत में यूज कर सकते हैं, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। बाकी और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं मेरे चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, और आपको कोई भी मसला है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।